یہ تعمیر ادب حصہ نمبر 3 کتاب جو تھی مکمل ہو چکی تھی۔ اب جو ہے یہ حصہ نمبر 4 کتاب شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تعمیر ادب حصہ نمبر 4۔ اس کو یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو۔ یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل صراط، آفتاب ہاشمی نور الہدیٰ کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے، رب سلم کہنے والے غمزدہ کا ساتھ ہو۔ یا الہی جو دعائیں نیک میں تجھ سے کروں، قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ ٹھیک، یہ مکمل ہو گیا یہاں۔ اب یہاں سے آگے چلتے ہیں۔ نرالی شان والا، نرالی شان والا، سارے جہاں کا پروردگار ایک اللہ ہے، وہ یکتا اور بے مثل ہے، نہ وہ کسی کی طرح ہے نہ کوئی چیز اس کی طرح ہے۔ وہ حی ہے یعنی اپنے آپ زندہ ہے، اور دوسری چیزیں اس کے زندہ رکھنے سے زندہ رہتی ہیں۔ وہ کان، ناک، زبان، آنکھ وغیرہ اعضاء سے پاک ہے، وہ بہت ہی نرالی شان والا ہے۔ دیکھو انسان زبان کے بغیر کچھ بول نہیں سکتا، آنکھ کے بغیر کچھ دیکھ نہیں سکتا، اور کان کے بغیر کچھ سن نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالی کیسی شان والا ہے۔ وہ کلام کرتا ہے لیکن زبان سے پاک ہے۔ وہ ہر چیز دیکھتا ہے، یہاں تک کہ ہواؤں اور آوازوں کو بھی دیکھتا ہے۔ وہ ہر بات سنتا ہے مگر کان سے پاک ہے۔ کان سے پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کان سے پاک یا زبان سے پاک، یعنی کہ اللہ رب العزت کے جو ہے وہ یہ چیزیں نہیں ہیں، پاک ہے۔ وہ نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، اس کی ہر بات انوکھی ہے، اس کی حقیقت سمجھ سے باہر ہے جل جلالہ۔ دیکھو دنیا اگرچہ ہزاروں برس سے موجود ہے، مگر اس کے باوجود اس کی ابتدا ضرور ہے، کیونکہ دنیا اور اس کی ہر چیز، مثلا زمین، آسمان، آفتاب و ماہتاب، بحر و بر، شجر و حجر، انسان و حیوان وغیرہ سب نوپید ہیں، یعنی پہلے نہیں تھے بعد میں سب ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو اس کے وجود کی کچھ ابتدا نہیں، وہ ازلی ہے یعنی ہمیشہ سے رہا ہے، اور ابدی ہے یعنی ہمیشہ رہے گا۔ وہ ہر خوبی والا ہے اور عیب کی تمام باتوں سے پاک ہے۔ سارے جہان کا اکیلا خدا وہی ہے، اس کی خدائی میں کسی کا ساجھا نہیں۔ ہر چیز اس کے بس میں ہے، وہ چاہے تو رائی کو پربت یعنی کہ پہاڑ، اور پربت کو رائی بنا دے۔ اس کی مقدس بارگاہ مجبوری اور بے بسی سے پاک ہے، یعنی کہ اس کی بارگاہ میں مجبوری یا بے بسی کا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ ٹھیک، اب یہاں سے آگے آ جائیں۔ وہ مکمل ہو گیا، اب یہ ادھر آ جائیں۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، پھر سب کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہان کا رسول بنا کر بھیجا۔ ہمارے سرکار کے بعد نہ تو کوئی نبی پیدا ہوا، نہ قیامت تک پیدا ہو سکتا ہے۔
دوسرے انبیاء کرام صرف اپنی قوموں کی طرف پیغمبر ہو کر تشریف لاتے رہے، لیکن ہمارے سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ عربی قوم میں پیدا ہوئے، مگر آپ صرف عربوں ہی کے نہیں بلکہ دنیا کی تمام قوموں کے نبی ہیں، بلکہ آپ کی نبوت کا دائرہ اس سے بھی وسیع ہے۔ چنانچہ خود سرکار فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، یعنی میں ہر ایک کے لیے رسول ہو کر آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انسان، جنات، حیوانات، نباتات، جمادات، فرشتے، زمین، آسمان، سورج، چاند، تارے، عرش، کرسی وغیرہ سب کے رسول اور پیغمبر ہیں، اور ان سب پر ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا واجب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے سرکار نے آسمان پر چمکتے چاند کی طرف اپنی نورانی انگلی سے اشارہ کر دیا تو چاند نے لاکھوں میل دور ہونے کے باوجود اپنا سینہ چیر دیا اور خود دو ٹکڑے ہو گیا۔ یوں ہی جب سرکار نے درختوں کو طلب فرمایا تو وہ اپنی جگہ سے اکھڑے اور زمین پر گھسیٹتے ہوئے چل کر سرکار کے سامنے حاضر ہو گئے۔ شاید کسی کے دماغ میں یہ سوال پیدا ہو کہ بے جان درختوں کو کیا معلوم کہ مکہ شریف کے محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور یہ کہ ان کا حکم ماننا فرض ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ چند کافر انسان اور جنات کو چھوڑ کر باقی عالم کی ساری چیزیں، میدان کا ایک ایک ذرہ، سمندر کا ایک ایک قطرہ، سب کے سب جانتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خدائے پاک کے رسول اور ہم سب کے نبی ہیں۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ کنکروں نے بھرے مجمع میں سرکار کا کلمہ پڑھا، جانوروں اور درختوں نے سرکار کو سجدہ کیا، پتھروں نے سرکار کو سلام کیا، استن حنانہ جو ایک لکڑی تھی سرکار کی محبت میں پھوٹ پھوٹ کر روئی، اس کے رونے کو صحابہ اکرام نے اپنے کانوں سے سنا۔ ایمان تازہ کرنے کے لیے آخر میں ایک حدیث شریف سن لو۔ ہمارے سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من شیء الا یعلم انی رسول اللہ الا کفرۃ الجن والانس، یعنی چند بے ایمان جن اور آدمی کے سوا ہر چیز مجھ کو اللہ کا رسول مانتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک، یہ واقعہ یہاں تک مکمل ہو گیا۔ اب یہ کتاب جو ہے، چوتھی کتاب جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے اور یہ یہاں تک مکمل ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو یاد کریں۔